وعجل فرجهم بآواز بلند صلوات۔ جسے صلوات نہیں آتی اسے معافی ہے، جسے آتی ہے وہ 14 کی ذات پر احسان والی نہیں ایمان والی۔ بلند سے بلند صلوات تلاوت فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد۔ قبل اس کے کہ باقاعدہ طور پر ذکر محمد و آل محمد کا آغاز کروں، جتنے صاحبان آپ پیچھے تشریف فرما ہے کوشش کریں پہلی صف میں سارے احباب ایسے شامل ہو جائیں تاکہ با جماعت نماز عشق کی حسین ابن علی ادا کی جائے۔ جو بندہ حرکت کر سکتا ہے اس سے گزارش ہے آپ بھائی جان سے تھوڑا یہ پہلی صف میں شامل ہو جائیں، میں نے تھوڑا سا پڑھنا ہے اور ممبر ملک صاحب کے حوالے بآواز بلند صلوات۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان وشرفہ علی سائر الحیوان بالنطق والبیان وکرمنا وفضلنا علی الامم السابقہ بالتصدیق والایمان وہو احسن الخالقین۔ صلوات۔ الصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی الابتہی الہاشمی الہادی المہدی سید البہی وقوقب دری صاحب الفضل والعطا والجود والسخاء والامر والرضا صاحب الوقار والسکینہ المدفون بعرض المدینہ حبیب الہ العالمین وخاتم النبیین وسید المرسلین ابی القاسم محمد وعلى أهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وولايتهم وعظمتهم وحرمتهم وغيبتهم أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب۔ جو بندہ آل محمد کے احسانات کا جتنا مقروض اور محتاج ہے اور ذکر آل محمد سماعت فرمانے کے لیے جتنا ذہنی روحانی اور جسمانی طور پر فرش عزا فرش شفاعت پر تشریف فرما ہے کوشش کرے عظمت اہل بیت پر اتنے بلند سے بلند صلوات تلاوت فرمائے۔ اجازت ہے بات شروع کی جائے۔ دعا گوہوں کے خالق علم یزل علی محمد کے پاکیزہ نورانی ذکر کے صدقے سے عزتدار بانیان کا یہ پرخلوص فیضا مالک اپنی عظیم بارگاہ میں منظور اور مقبول فرمائیں۔ تمام عزاداروں کا موالیان حیدر کرار سنی شیعہ احباب کا ذکر محمد و آل محمد میں قدم قدم چل کر آنا مالک عبادت میں شمار فرما۔ مالک کی عزاداری یہ ولایت علی ہماری نسلوں میں جاری اور ساری فرما۔ ذکر کا صدقہ جو مومنین و مومنات بے اولاد ہیں مالک جلد سے جلد نمازی عزادار وارث عطا فرما۔ جو بیمار ہیں مالک تنگ کریم اللہ انہیں صحت کلی عطا فرما۔ جو تنگ دست ہیں مالک وسیع رزق حلال عطا فرما۔ ہمیں مرنے سے پہلے چہاردہ معصومین کی زیارت حج بیت اللہ کی میرے اللہ سعادت نصیب فرما۔ ہمارے وارث سے برحق امام زمن کا مالک ظہور جلد فرما۔ ہمیں امام کی زیارت کے قابل بنا۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے سارے احباب کوشش کریں ایک مرتبہ مل کے بآواز بلند صلوات تلاوت فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آمادہ سرکار دعا فرمائیں گے۔ بزرگ چہرے تشریف فرما ہے، پوری ذمہ داری کے ساتھ مجھے ایک ایک لفظ یہاں پر تلاوت کرنا ہے، کسی کے دل آزاری میرا مقصد نہیں، کیونکہ یہ ان بادشاہوں کا ذکر ہے جو جوڑنے والے ہیں توڑنے والے نہیں ہیں۔ آمادہ ہیں اون شاہ جی دعا فرمائیں گے۔ سید بادشاہ تشریف فرما ہے، پوری ذمہ داری کے ساتھ لاہور والوں روئے زمین پر بات شروع ایک لمحہ بھی مجھے ضائع نہیں کرنا۔ سرکار روئے زمین پر 3 اجتماع ایسے ہیں کہ جن اجتماع کا جن مجلسوں کا بانی خود خدا ہے۔ تھوڑا سا ساتھ چاہیے، میں نے بات کو شروع کر دیا ہے۔ جن مجلسوں کا جن اجتماعات کا بانی کون ہے بزرگوں؟ خود خدا ہے۔
کون کون سے اجتماع ہے جن کا بانی خدا ہے؟ سر اٹھاؤ۔ پہلی مجلس، پہلا اجتماع جو اس روئے زمین پر منعقد ہوا، جس کا بانی خدا ہے ذاکر نبی خدا ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام، اور پہلی مجلس کا موضوع تھا لا الہ الا اللہ۔ اللہ اکبر، جو پہنچ گئے ہو سلام ہے، صدا سلامت رہے پچھلے سردار، جہاں جہاں پر تشریف فرمائے بھیجا ہوا ہر لفظ وصول کرے، میں آپ کا ممنون ہوں۔ سرکار پہلی مجلس روئے زمین پر منعقد ہو رہی ہے، جس کا بانی خدا ذاکر بزرگ اور نبی خدا، اور سرکار موضوع کیا ہے؟ لا الہ، بولو لا الہ الا اللہ۔ کس نے پڑھی؟ حضرت آدم نے۔ جب حضرت آدم دنیا میں آئے تو یہ خود پر نہیں تھا، توجہ اون شاہ جی صفدر سرکار، جب حضرت آدم آئے تو خود پر لوہارا والا کھو، بولو، سرکار نہیں تھا۔ یہ لاہور شہر آپ کے عقب میں وہ بھی نہیں تھا۔ یہ سرکار اوکاڑا سائیوال پتوں کی پھول لگر بھائی پیرو کچھ بھی نہیں تھا۔ نہ ملتان تھا، نہ لاہور تھا، نہ کراچی تھا، نہ امریکہ تھا، نہ یوکے تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ بزرگوں، حضرت آدم کیا بن کے آئے؟ صفدر شاہ جی کیا بن کے آئے؟ ہادی، رہبر، خلیفہ، نبی خدا۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے، ارے بھائی جب ہے ہی کوئی نہیں تو آدم ہدایت کسے کرے؟ بیٹھے ہو چلے گئے ہو؟ تو جب ہے ہی کوئی نہیں تو بولو بھائی جوانو، حضرت آدم ہدایت کسے کرے؟ عرصہ گزرا، سرکار اللہ کے حکم سے مخلوق خدا خلق ہوئی۔ حضرت آدم نے لوگوں کو دیکھا، پہلی مجلس حضرت آدم نے پڑھنا شروع کی۔ سارے لوگوں کو جمع کر کے جو حضرت آدم نے بات کیا، مرض کے عالم سے جا کے پوچھنا، میں چیلنج کر کے بات پڑھ رہا ہوں۔ حضرت آدم نے لوگوں کو دیکھا، قریب آئے اور لوگوں سے کہا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ۔ مجھے دیکھو، لا الہ الا اللہ، اے لوگوں پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ پہلی مجلس ہو رہی ہے، بانی خدا ہے، ذاکر نبی خدا ہے۔ بابا جی مجھے دیکھیں، ذاکر نبی خدا ہے اور موضوع ہے لا الہ الا اللہ۔ دوسری مجلس جو اس روئے زمین پر منعقد ہو رہی ہے، سر اٹھاؤ، وہ صحن حضرت ابو طالب میں ہوئی، جس کا بانی خدا ہے، ذاکر حضرت عمران ہے، اور موضوع یاسر شاہ جی ہے، موضوع ہے محمد الرسول اللہ۔ میں تیسری مجلس کا تذکرہ کروں گا، مجھے عزت علی کی قسم ہے، صفدر شاہ جی میرے سامنے ہزاروں کا اجتماع ہو، وہ اٹھ کے بھی بولے تو حق ادا نہیں ہوتا۔ پہلی مجلس روئے زمین پر ہوئی، بانی خدا ہے، ذاکر نبی خدا حضرت آدم ہے، موضوع ہے لا الہ الا اللہ۔ دوسری مجلس روئے زمین پر ہوئی، وہ صحن ابو طالب میں ہوئی، جس کا بانی خدا ہے، ذاکر حضرت عمران ہے، اور موضوع ہے محمد الرسول اللہ۔ اور تیسری مجلس روئے زمین پر منعقد ہوئی، وہ میدان خم غدیر میں ہوئی، جس کا بانی لا الہ الا اللہ، ذاکر محمد الرسول اللہ، اور موضوع ہے علی ولی اللہ۔ جیو آگے آ جاؤ، موضوع کیا ہے؟ بولو سرکار علی، بسم اللہ، آپ جی ہیں سرکار، صدا سلامت رہے، مالک قبول فرمو۔ موضوع کیا ہے؟ بولو علی ولی اللہ، پوری ذمہ داری کے ساتھ۔ بابا جی دعا فرمائیں گے۔ ایک آیت ہے، اس کی ضمن میں مجھے سفر کرنا ہے، جو میں نے تلاوت کی ہے۔ بسم اللہ، صدا سلامت رہے، آپ جی ہیں سرکار۔ آیت فرمایا، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ کفا باللہ، آپ جی ہیں، کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ مرضی کے عالم سے جا کے پوچھنا۔ قرآن کا ترجمہ سرکار نہ شیعہ نہ سنی نہ اہل حدیث نہ دیوبندی، جو لغت عرب ہے اس کا کسی مذہب سے کسی فرقے سے کوئی تعلق نہیں۔ مرضی کے عالم سے جا کے پوچھو۔ اللہ فرما رہا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ، میرے حبیب کافر لوگ جو کہتے ہیں، توجہ اسی پر لطف آئے گا، کافر لوگ جو کہتے ہیں کہ لست مرسلا، آپ رسول نہیں، تو گھبرانے کی بات نہیں۔
پریشانی کی بات نہیں. قل میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے کیا کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم میرے اور تمہارے درمیان رسالت کا ایک گواہ اللہ کافی ہے. بیدار ہونا جو قرآن سن سکتے ہو. ایک گواہ بولو اللہ کافی. ومن عندہ علم الکتاب اور دوسرا وہ من ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے. اللہ اکبر. جو پہنچ گئے ہو سلام ہے. اللہ نے صفدر شاہ جی ایک گواہ کے طور پہ تو اپنا نام اللہ نے خود بتایا ہے، لیکن یاسر بھائی دوسرے گواہ کے طور پہ اللہ نے نشانی بتائی ہے دوسرے گواہ کی کہ وہ ایسا من ہے جس کے پاس مکمل کتاب کا علم ہے. سوال تو بنتا ہے ایک گواہ تو اللہ کافی ہے، وہ دوسرا وہ من کون ہے جس کے پاس مکمل کتاب کا علم ہے؟ تو بزرگوں وہ من میں پڑھنے نہیں لگا، وہ من میں بتانا نہیں لگا، بلکہ وہ من آپ کو دکھانا چاہ رہا ہو کہ جس کے پاس مکمل کتاب کا علم ہے. سوال کرو وہ من کون ہے جو محمد کی رسالت کا اللہ کے برابر کا گواہ ہے؟ آؤ میری انگلی پکڑو، میرے ساتھ سفر کرو. جب نبیوں کے سلطان بابا جی اپنا پہلا اور آخری حج کر کے میدان خون غدیر میں پہنچے، نبیوں کے سلطان نے پلانوں کا ممبر سجایا، پلانوں کے ممبر پہ اپنے بھائی علی کو اپنے ساتھ کھڑا کیا اور اپنے بھائی علی کا ہاتھ اتنا بلند کیا جتنا بلند ہو سکتا تھا. بلند کرنے کے بعد کہا جتنے حاضر ہیں وہ من بتانا چاہ رہا ہوں جو محمد کی رسالت کا گواہ ہے. اپنے بھائی علی کا ہاتھ اتنا بلند کیا جتنا بلند ہو سکتا تھا. بلند کرنے کے بعد کہا جتنے حاضر ہیں غیر حاضر کو بتا دے، جتنے بڑے ہیں وہ چھوٹوں کو بتا دے، جتنے عربی ہیں وہ اجمیوں کو بتا دے. کیا مان کنت مولا ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. صدا سلامت رہو. مان کن تو اللہ کی سرکار. اب ترجمہ کیا بنے گا؟ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَافَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا. میرے حبیب کافر لوگ کہتے ہیں کہ لست مرسلا، آپ رسول نہیں. تو ان سے کہہ دیجئے تمہارے اور میرے درمیان رسالت کا، توجہ، رسالت کا ایک گواہ اللہ کافی ہے، دوسرا علی کافی ہے. اللہ اکبر. بسم اللہ. مالک قبول فرمو. توجہ ہے سرکار. نیاز ویکھ کے تسی نعرہ ڈھیلا کر گئے ہو. بسم اللہ کر. مالک زندگی دراز. بسم اللہ. اے آئلے مشکل کشا ہے. یا علی مشکل کشا لے. یا علی مشکل کشا. یا علی مشکل کشا. یا علی مشکل کشا. بے شک بے شک. یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. توجہ ہے سرکار. مالک ازاداری نسلوں میں جاری اور ساری فرمان. مجھے دیکھیں گے سرکار ایک گواہ اللہ کافی. اور دیکھیں یہ پوری ذمہ داری کے ساتھ جتنے صاحبان خاموش ہے خاموش رہو. آپ کو آپ کی خاموشی مبارک ہو، لیکن جو ذکر علی میں بول سکتے ہو بولو. بادشاہ فرماتے ہمارے ذکر میں آؤ تو پھر بولو تاکہ پہچانے جاؤ. توجہ ہے نا سرکار. اور پھر چہرے پہ مسکراہٹ ہونی چاہیے. بادشاہ فرماتے ہیں کوئی بندہ ہمارے ذکر میں آئے نہ نعرہ نہ صلوات نہ نیاز کچھ بھی نہ کرے، بس ہمارا ذکر سنے، سن کے ہلکا سا مسکرا دے. مولا فرماتے ہیں 6 مہینے کی نماز تہجد سے زیادہ ثواب ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. صدا سلامت رہو. ہر چیز کے یاسر بھائی شریعت میں مرضی کے مولوی سے پوچھنا، یہ بزرگ تشریف فرمائے، ہر چیز کے شریعت میں گواہ ہوتے ہیں 2. کتنے؟ بولو بچوں کتنے؟ جوانوں بھائی میرے 2 گواہ. اور یہ بھی ضروری ہے کہ دونوں گواہ برابر کے ہوں. اب سر اٹھاؤ پھر نوکر کا فکر وصول کرو سرکار. ہر چیز کے 2 گواہ ہیں. اور چیلنج کر کے افتخار حسینی فکرہ تلاوت کر رہا ہے. ہر چیز کے 2 گواہ ہوتے ہیں. یہ بھی ضروری ہے کہ دونوں گواہ برابر کے. لیا قرآن میرے سر پہ رکھ.
اللہ کی وحدانیت کے 2 گواہ ہیں، محمد کی رسالت کے 2 گواہ ہیں، اور علی کی ولایت کے بھی 2 گواہ ہیں۔ اپنی طرف سے نہیں، سورہ راہ 43 آخری نمبر آیت ہے، اس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ کافر لوگ کہتے ہیں لست مرسلا، آپ رسول نہیں، ان سے کہہ دیجئے تمہارے اور میرے درمیان رسالت کا ایک گواہ اللہ کافی ہے، دوسرا علی کافی ہے۔ تو اب فیصلہ ہو گیا، اللہ کی وحدانیت کے 2 گواہ ہیں، محمد کی رسالت کے 2 گواہ ہیں، اور علی کی ولایت کے بھی 2 گواہ ہیں۔ سوال کرو اللہ کی وحدانیت کے 2 گواہ کون سے؟ سنو، اللہ کی وحدانیت کے کون سے 2 گواہ ہیں؟ پہلا گواہ محمد مصطفیٰ ہے، دوسرا علی کو اپنے ساتھ ملایا۔ محمد کی رسالت کے بھی 2 گواہ ہیں، پہلا گواہ اللہ خود ہے، دوسرا علی کو اپنے ساتھ ملایا، اور علی کی ولایت کے بھی 2 گواہ ہیں، پہلا گواہ اللہ خود ہے، دوسرا محمد کو اللہ نے اپنے ساتھ ملایا۔ اور یہی تو ہم شیعوں کا کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ لا الہ الا اللہ کے بھی 2 گواہ، پہلا گواہ محمد الرسول اللہ، دوسرا گواہ علی ولی اللہ۔ محمد الرسول اللہ کے بھی 2 گواہ، پہلا گواہ لا الہ الا اللہ، دوسرا گواہ علی ولی اللہ۔ اور صفدر شاہ جی علی ولی اللہ کے بھی 2 گواہ ہیں، پہلا گواہ لا الہ الا اللہ، دوسرا گواہ محمد الرسول اللہ۔ تو پھر افتخار حسین خود پور کی سرزمین پہ یہ بات کرنے کا حق رکھتا ہے، ارے جس نے جہاں جہاں بھی علی ولی اللہ کا انکار کیا، اس نے لا الہ الا اللہ کا انکار۔ محمد الرسول اللہ جیو، جس کے سینے میں علی ہے، ہاتھ اونچا ہے داری۔ بسم اللہ، آپ جی ہیں یا علی مشکل کشا، توجہ ہے کہ نہیں؟ بسم اللہ، یا علی مشکل کشا، توجہ ہے سرکار، عزیر مسیب کی زندگی ہو، توجہ ہے سرکار۔ پچھلے سردار راضی بیٹھے ہیں، ایک منت ہے بابا جی، سلام کر رہا ہوں سرکار، راضی رہیے گا بابا جی۔ منت کیا ہے؟ ہم پر اعتراض ہوتا ہے شیعوں کو قرآن نہیں آتا، پریشان ہو گئے ہیں۔ لالا میں نے ملک صاحب تشریف لا رہے ہیں، صلوات پڑھ لے بلند آواز کے ساتھ، مالک سفر بے خطر فرمائیں۔ سرکار آپ سے بھی دعا حاصل کروں، عزاداروں سے، یہ بزرگوں سے، سب سے دعائیں حاصل کرنے لگا ہوں، سر اٹھاؤ۔ ملک صاحب ہم پر یہ اعتراض ہوتا ہے یہ شیعوں کو جی قرآن نہیں آتا۔ میں نے کہا جیسے ہمیں آتا ہے ویسے کسی کے باپ کو بھی نہیں آتا۔ سر اٹھاؤ خدا کے لیے، جوانی حسین کے لیے بنی ہے، اس جوانی کو سلام ہوتا ہے جو حسین کے کام آ جائے، اس جوانی پہ لعنت ہوتی ہے جو بازار گلی اور چوک میں ضائع ہو جائے۔ میں ایک منت کر رہا ہوں کہ رہبر پیشوا امام ہادی، بخشش کروانے والے، قبر میں آنے والے، حشر میں آنے والے، ساقے کوثر پلانے والے، ہمیں جنت میں بھیجنے والے، اور منکرین ولایت علی کو جہنم میں پھینکنے والے، یہ منت ہے، میری گزارش ہے ان کو مانو کہ جنہیں خود منوانے کے لیے ہمیں کسی اسمبلی کے چکر نہ کاٹنے پڑے۔ امام ایسا ہونا چاہیے وہ کسی ایم ایل اے کا محتاج نہ ہو، ہادی ایسا ہونا چاہیے وہ کسی ایم پی اے کا محتاج نہ ہو، بابا جی کسی وزیر کا محتاج نہ ہو، کسی مشیر کا محتاج نہ ہو۔ اور لاہور والوں یہی تو وجہ ہے، ہم شیعوں نے حیدر کرار نے ان بادشاہوں کو اپنا امام ہادی مانا ہے۔ ہمارے امام ہمارے ہادی نہ کسی ایم ایل اے کے محتاج ہے، نہ کسی ایم پی اے کے محتاج ہے، نہ کسی وزیر کے محتاج ہے، نہ کسی مشیر کے محتاج ہے، نہ کسی کے دستخط کے محتاج ہے۔ سوال کرو ہمارے ہادی کون ہے؟ سنو، ہمارے ہادی وہ ہیں جو بولے تو قرآن، بیٹھے ہو چلے گئے ہو، ہمارے ہادی وہ ہیں جو بولے تو قرآن، ہمارے ہادی وہ ہیں جو کروٹ بدلے تو قرآن، ہمارے ہادی وہ ہے جو اللہ کی رضائیں خریدے تو قرآن، ہمارے ہادی وہ ہے جو موت کے بستر پہ سو جائے تو قرآن، ہمارے ہادی وہ ہے جو انگوٹھی زکوٰۃ میں دے تو قرآن، ہمارے ہادی وہ ہے جو روٹیاں خیرات میں دے تو قرآن، ہمارے ہادی وہ ہے جن کا ذاکر خود خدا ہے، جن کے قصیدے کا نام بزرگ و قرآن ہے۔ اب سوال کرو، میرا ایک ایک فکرہ وصول کر کے ملک صاحب بچوں کو لوری کے طور پہ سنانا کا ہے۔ مجھے عزت علی کی قسم ہے، میں غازی عباس کے علمین کو گواہ بنا کے کہنے لگا ہوں، میری ایک ایک فکرے پہ آپ اٹھ کے بولے حق
قضا نہیں ہوتا. میں سادات کی نگری میں جھولی پھیلا کے دعا لینے کے لیے فکر تلاوت کرو, سر اٹھاؤ. ہمارے ہادی وہ ہے جن کا ذاکر خدا ہے, جن کا قصیدہ خود قرآن ہے, سر اٹھاؤ. ہمارے ہادی کون ہے؟ سنو, ہمارے ہادی وہ ہے اللہ جن کے بارے میں قرآن میں کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ہمارے ہادی جوانوں وہ ہے اللہ جن کے بارے میں قرآن میں کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر. ہمارے ہادی صفدر شاہ جی وہ ہے اللہ جن کے بارے میں قرآن میں کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. ہمارے ہادی رہبر بزرگوں وہ ہے اللہ جن کے بارے میں قرآن میں کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ والرسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. ہمارے ہادی رہبر وہ ہے اللہ جن کے بارے میں قرآن میں قصیدے پڑھ کے کہہ رہا ہے اور قسمیں اٹھا اٹھا کے یاسر شاہ کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی. ہمارے ہادی رہبر بزرگوں وہ ہے اللہ جن کے بارے میں قرآن میں کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وحوض البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہمارے ہادی رہبر وہ ہے اللہ جن کے بارے میں قرآن میں کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لاہور والو ہمارے امام ہادی وہ ہے اللہ جن کے بارے میں قرآن میں کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس والضحیٰ والقمر اذا تلاہا. ہمارے ہادی وہ ہے اللہ جن کے دسترخوان کے بارے میں قرآن میں کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا. بیٹھے ہو چلے گئے ہو, نتیجہ آگے ہے, سفر زیادہ کرنا ہے اور آپ کے سہارے پہ کرنا ہے. جو بندہ علی کو بے سوچ مانتا ہے رزق میں جب سے سانسیں کربلا سے لیتے مجھے دیکھو میری آنکھوں میں آ کے رکھو. ہمارے ہادی رہبر وہ ہے اللہ جن کی سیر کے بارے میں قرآن میں کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. ہمارے ہادی رہبر وہ ہے اللہ جن کی صداقت کے بارے میں قرآن میں کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ابنانا وابناکم ونسانا ونساکم وانفسنا وانفسکم. ہمارے ہادی رہبر وہ ہے اللہ جن کے بارے میں قرآن میں کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. ہمارے ہادی رہبر وہ ہے اللہ جن کے بارے میں قرآن میں کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان. اور کائنات کا مشکل کشا ہمارا امام علی نبیوں کا مددگار وہ ہے جس کی ولایت کا بل اللہ نے خود پیش کیا اور پیش کیا پارلیمنٹ رسالت میں پاس اور اعلان کے ملک صاحب نبیوں کے سلطان نے. اللہ نے میدان خم غدیر کو باوجی پارلیمنٹ رسالت بنایا. اس رسول کو روکا جو وجہ تخلیق کائنات ہے. کڑکتی دھوپ پہ روک کے اللہ نے علی کی ولایت کو پڑھا تو نوکر کیوں نہ پڑھے. کیا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. بابا جی اللہ کی طرف سے ہے کیا کہا پہنچا دے علی کی ولایت کو. آگے وجہ تخلیق کائنات محمد کو قرآن میں وارننگ دے کے کہا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ اور اگر تو نے ایسا نہیں کیا فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ گویا رسالت کا کوئی کام نہیں کیا. سوچ اور سمجھ کہ اگر علی کی ولایت کا اعلان نبیوں کا سلطان محمد نہ کرے
اس کی رسالت نہیں بچتی تیری میری عبادت علی کے بغیر۔ جس کے سینے میں علی ہے، جس کا ہاتھ سلامت ہے، وہ علی کو سلام کے لیے بلند ہو، ہاتھ اونچا چاہو، حیدر 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 حیدر، مل کے عبادت کرو، حیدری۔ آپ جی ہیں سر، توجہ ہے سر کا، آپ جی ہیں۔ آخری بات راضی رہے گا بابا جی، پہلی اور آخری قوم ہے شیعہ۔ توجہ بھاجن سرکار دعا فرمائیں۔ پہلی اور بسم اللہ، سر کسی آپ جیئیں، بہت اچھی بات بابا جی، کسی نبی کو اس وقت تک نبوت اللہ نے عطا ہی نہیں کی جب تک اس نے علی کی ولایت کا اقرار نہیں کیا۔ سمجھیں؟ بسم اللہ، جیتے رہو یا علی۔ توجہ ہے سرکار، بابا جی راضی رہیے گا، آخری بات سلام کر رہا ہوں۔ پہلی اور آخری قوم ہے شیعہ۔ توجہ، تھک تو نہیں گئے؟ پہلی اور آخری قوم شیعہ، جو اپنے ہر امام کا، توجہ بابا جی، یوم آمد بھی مناتی ہے۔ فکرے بھی پڑھوں گا، چہرے بھی دیکھوں گا، جتنی دعا لینی تھی میں نے لے لی ہے، یہ آپ کے لیے تحفہ ہے اور میں سلام کر رہا ہوں۔ سر اٹھاؤ، اپنے ہر امام کا سرکار ملک صاحب سرکار یوم آمد بھی مناتے ہیں، اور میرے جوان بھائیوں یوم شہادت بھی۔ لیکن ہم نے ایسے انسان بھی دیکھے ہیں، سر اٹھاؤ، جو چند دنوں سے 14 کی ضد میں آ کر اپنے اماموں کا، رہنماؤں کا یوم وفات تو منانا شروع کر دیا، یوم ولادت کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، سر اٹھاؤ۔ ہم اپنے ہر امام کا، بابا جی مجھے دیکھیں، ہم اپنے ہر امام کا یوم آمد بھی مناتے ہیں، یوم شہادت بھی مناتے ہیں، اور ہم شیعوں نے حیدر کرار اپنے ہر امام کا شجرہ نسب ہم دکھا سکتے ہیں، سنا سکتے ہیں اور پڑھا سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کائنات کو یہ پتہ چل جائے جو ہمارے امام ہیں ان کا شجرہ مشکوک نہیں ہے۔ تو بن عربی میں کہتے ہیں بیٹے کو صفدر شاہ جی سے لے کے وہ آخری حلالی موالی تک، جہاں جہاں تک نوکر کی آواز جا رہی ہے سنیے گا، تو بن عربی میں کہتے ہیں بیٹے کو، تو ہمارے آخری امام کا نام ہے محمد مہدی بن حسن عسکری، حسن عسکری بن علی نقی، علی نقی بن محمد تقی، محمد تقی بن علی رضا، علی رضا بن موسیٰ کاظم، موسیٰ کاظم بن جعفر صادق، جعفر صادق بن محمد باقر، محمد باقر بن علی زین العابدین، علی زین العابدین بن حسین شہید کربلا، حسین شہید کربلا بن علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب بن ابو طالب، ابو طالب بن عبد المطلب، عبد المطلب بن ہاشم، ہاشم بن عبد مناف، عبد مناف بن قصیب، قصیب بن کلاب، کلاب بن مرہ، مرہ بن کعب، کعب بن لوی، لوی بن غالب، غالب بن فہر، فہر بن مالک، مالک بن نظر، نظر بن کنانہ، کنانہ بن خزیمہ، خزیمہ بن مدرکہ، مدرکہ بن الیاس، الیاس بن مزر، مزر بن نزار، نزار بن معاذ، معاذ بن عدنان، عدنان بن عدبن، عدبن بن آل-یوسف، آل-یوسف بن آل-ہم-یوسف، آل-ہم-یوسف بن سلامان، سلامان بن نبت، نبت بن حمل، حمل بن قیدار، قیدار بن اسماعیل، اسماعیل بن ابراہیم، ابراہیم بن تارخ، تارخ بن نامور، نامور بن شروق، شروق بن ارغر، ارغر بن فالق، فالق بن ہود، ہود بن شالق، شالق بن ارفخشد، ارفخشد بن سام، سام بن نوح، نوح بن لمق، لمق بن متوشلق، متوشلق بن ادریس، ادریس بن یارد، یارد بن مولائی، مولائی بن کینان، کینان بن انوش، انوش بن شیس، اور شیس بن آدم، اور آدم بن تراب، اور تراب بن ابو تراب، اور ابو تراب لقب ہے میرے مرشد علی کا، اور شجرہ خبیثہ کے ٹوٹے ہوئے آوارہ کتوں کو کیا معلوم کہ شجرہ طیبہ کیا ہے؟ جیو مالک آپ کی عبادت کو قبول فرمائے۔ بس اتنا ہی پڑھنا تھا، پڑھنے والے کافی احباب تشریف فرما ہے۔ دو کے دو فکرے
حسین کے اس شہزادے کی غربت، جس شہزادے کے بارے میں بھائی طیب شاہ جی آج تک علماء یہ فیصلہ ہی نہیں کر سکے شہزادہ علی اکبر سے زیادہ محبت حسین کو تھی یا بی بی زینب عالیہ کو تھی؟ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. ہائے کر کے رونے والوں، فضائل مرضی سے سنا ہے مصائب کے دو فکرے. علی اکبر کی غربت پہ ایسے ہائے کرنا جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کی لاش پہ روتی ہے، جس کی ساری امیدیں ختم ہو جاتی ہیں، جسے ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے. کسی کو یقین نہ ہو، میری جانب دیکھو، کسی کو یقین نہ ہو کہ شہزادہ علی اکبر شہنشاہ کتنے پیارے تھے حسین کو. سنو گے علماء نے لکھا حسین مولا نماز تہجد کا مصلی اس مقام پر بچھاتے جہاں علی اکبر کا جھولا ہوتا. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. ہے کر کے رونے والوں، جہاں شہنشاہ علی اکبر کا جھولا ہوتا 2 رکعت اللہ کی نماز کئی بوسے علی اکبر شہنشاہ کے. میں باپ اور بیٹے کا پیار پڑھ کے ممبر بھائیوں کے حوالے کرنے لگا ہوں. عزاداران امام مظلوم کربلا جو رونے کی نیت سے آئے، صفدر شاہ جی کسی ذاکر حسین میں، خطیب میں، وائس میں، ماتمی میں، عزادار میں یہ جرأت ہی نہیں ہے کہ مکمل اکبر پڑھا جائے اور وہ برداشت کرے، کیونکہ میرا یہ عقیدہ ہے مکمل اکبر وہ پڑھے جو پڑھنے کے بعد مر جائے، وہ سنے جو سننے کے بعد مر جائے. ایک روایت میں ممبر بھائیوں کے حوالے کرنے لگا ہوں. عزادار باپ اور بیٹے کا پیار دیکھئے گا. عزاداروں نے امام مظلوم کربلا خود حسین نے علی اکبر کو بابا جی اپنے ہاتھوں سے تیار کیا، خود حسین نے علی اکبر کو روانہ کیا. عزاداروں نے امام مظلوم کربلا علی اکبر کا گھوڑا چلا، 2 قدم پہ پہنچا، یا اللہ راسی حسین غریب کی چیخ نکلی، روکے کا اکبر ذرا ٹھہر جا. علی اکبر کا گھوڑا رکا، حسین علی اکبر کے گھوڑے کے قریب آئے، علی اکبر کا سینہ چوما، علی اکبر کی گردن کو چوما، پھر حسین نے علی اکبر کو دوبارہ روانہ کیا. عزاداروں نے امام مظلوم کربلا 10 قدموں پہ پھر علی اکبر کا گھوڑا پہنچا، یہ غریب کی پھر چیخ نکلی، رو کے کہا اکبر ٹھہر جا. عزاداروں علی اکبر کا گھوڑا رکا. جو علی اکبر کی غربت پہ رونے کے لیے آئے ہو، حسین اکبر کے گھوڑے کے قریب آئے، علی اکبر کا سینہ چوما، علی اکبر کا چہرہ چوما، لے قرآن میرے سر پہ رکھ. میں غازی کا علم ہاتھ میں پکڑ کے روایت پڑھ رہا ہوں. علماء نے لکھا 35 یا 36 مرتبہ حسین نے علی اکبر کو اپنے ہاتھوں سے روانہ کیا. حسین نے علی اکبر کو واپس بلایا. اب جو 36ویں مرتبہ واپس بلایا، علی اکبر نے باپ کے قدم چومے. چوم کے علی اکبر نے ایک سوال کیا، وہ میری ماں بہنوں وہ سوال نہیں ہے، وہ قیامت ہے. یعنی میں قیامت کا فکرہ پڑھ رہا ہوں. ہم ماتمی عزادار علی اکبر نے باپ کے قدم چومے. چوم کے کہا بابا خود روانہ کرتے ہو پھر خود بلا کیوں لیتے ہو؟ غریب حسین کی چیخ نکلے، رو کے حسین نے کہا اکبر تو ہوتا حسین اور میں ہوتا علی اکبر، پھر پتہ چلتا تیرے جیسے جوان اور موت کی جانب کیسے بھیجے جاتے ہیں. اچھا جا اکبر اب اللہ کے حوالے، اب تجھے حسین وعدہ کر رہا ہے اب تجھے دوبارہ نہیں بلاؤں گا. عزادار علی اکبر کا گھوڑا چلا. صفدر شاہ جی سید ہوں، میں کنیز کا بیٹا ہوں، دل دکھ کے للہ مجھے معاف کرنا. علی اکبر کا گھوڑا چلا، پیچھے پیچھے حسین چلا. علی اکبر کا گھوڑا تیز ہوا، پیچھے پیچھے حسین تیز ہوا. علی اکبر کا گھوڑا دوڑنے لگا، پیچھے پیچھے حسین دوڑا. علی اکبر کا گھوڑا دوڑ رہا ہے. لے قرآن میرے سر پر. علماء نے لکھا جب اللہ راسی 3 دن کے پیاسے حسین سے علی اکبر کے گھوڑے کے پیچھے وہ دوڑا نہیں گیا. علماء نے لکھا کربلا کا غریب حسین علی اکبر کے گھوڑے کے پیچھے دوڑتے ہوئے منہ کے بل گرا یا پھر اٹھا، پھر گرا پھر اٹھا، پھر گرا پھر اٹھا. کالے برقے والی بی بی ہے جو علی اکبر کے گھوڑے کے آگے رو رو کے یہی کہہ رہی ہے اکبر ٹھہر جا اور میں نے چکیاں پیس کے. اللہ لعنت اللہ علی القوم.